معزز دوستو، آج 23 جولائی 2022 بروز ہفتہ ہے۔ آج کا دن بھائی ہمارے جام سجاد کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے، میں ان کے واسطے سے آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں، اور ہمارا عنوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے، اور میں اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ مجھے آپ حضرات کے وقت کا بھی احساس ہے اور آپ کے بیٹھنے کا بھی احساس ہے۔ رب جانتے ہیں میں نے 8:45 ادھر ہونا تھا انشاءاللہ، میں نو لیٹ اور نو ویٹ پہ چلتا ہوں، لیکن آسمانی آفت کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے نا۔ بارش تھوڑی موٹی نہیں ہے، شدید بارش ہے۔ یہ چوک اعظم کے ایریا، چوک سرور کے ایریا، اس میں کاریں رک گئیں۔ میں تو الحمدللہ بڑی صرف گاڑی پہ تھا، اس لیے ہم اس میں ایسے آئے جیسے کشتی پانی میں آتی ہے، اور راستے میں پھر روڈ بلاک ہے، ایک جگہ کوئی ٹرک گرا ہوا ہے، کسی جگہ کیا معاملے ہیں، تو اس وجہ سے دیر ہوتی گئی۔ میں نے عشاء نہیں پڑھی، میں نے کہا عشاء رات کے اینڈ تک ہوتی ہے، لہذا جو مجمع انتظار میں ہے ان کے انتظار کو بندہ احساس کرے۔ تو آپ حضرات کی قربانی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ توجہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان بہت سی خصوصیات میں وہ مرتبہ رکھتے ہیں کہ اس جیسی خصوصیت اس کائنات میں کسی اور کی نہیں ہے۔ مثلاً وہ خصوصیات کیا ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب بیعت کرتے ہیں، شہادت تک اس ہاتھ کو استنجے میں استعمال نہیں کرتے۔ یہ خصوصیت صرف حضرت عثمان کی ہے، اس کے علاوہ حضرت عثمان کے علاوہ ہمیں اس طرح کی خصوصیت نظر نہیں آتی۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی کا حیا اتنا ہے، اتنے باحیا انسان ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ اماں فرماتی ہیں حضرت رسول اللہ نے فرمایا، یا عائشہ کیف استحی منہ وقد تستحی الملائکۃ من۔ عائشہ میرے سامنے عثمان آتا ہے، میں اس کا دل سے حیا شروع کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے فرشتے بھی اس سے شرم و حیا کرتے ہیں۔ اب یہ مقام اور مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رب کریم نے دیا ہے، اور اس حیا میں عثمان منفرد ہیں۔ کائنات کا دوسرا بندہ اس طرح حضرت عثمان غنی کے مقابل موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصیت ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی خدمت کرنے پر مجاہد قرار دیا تھا۔ آپ کو ایسا اور صحابی نہیں ملے گا جسے بیوی کی خدمت پہ مجاہد قرار دیا جائے۔ ماں باپ کی خدمت پہ مجاہد قرار دینا کہ ماں باپ کی خدمت جہاد ہے، حدیث میں کئی واقعات ملتے ہیں، لیکن بیوی کی خدمت کریں اللہ آپ کو جہاد کا ثواب دے گا۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین کے علاوہ نہیں ملتا۔ کیا تھا؟ جنگ بدر میں حضرت عثمان ذو النورین حضرت رسول اللہ کے ساتھ سفر کے لیے تیار تھے، پابا رکاب تھے، سواری تیار تھی۔ حضرت رقیہ بیمار ہوئی، رسول اللہ کی دوسری لخت جگر نور نظر حضور کی بیٹی حضرت عثمان کی بیوی، تو فرمایا عثمان تم ان کی خدمت کرو، تم امیر کی تشکیل میں ہو۔ حضور پاک گئے، جنگ ہوئی، فتح یاب ہوئے، واپس آئے، جہاں جنگ کرنے والے مجاہد کو غنیمت کا حصہ ملا، وہاں عثمان غنی کو بیوی کی خدمت پہ غنیمت کا حصہ مل کر مجاہد قرار دیا۔ 5ویں نمبر پہ حضرت عثمان غنی کو وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ان سے علاوہ اس جیسا مقام اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو ہجرت اولہ جو ہوئی ہے وہ ایتھوپیا کی طرف ہوئی ہے، جسے حبش کہتے ہیں۔ حبشہ کا اس وقت نام دنیا کے نقشے پہ آپ کو نہیں ملے گا، کسی ملک کا نام حبشہ نہیں ہے۔ حبشہ ایتھوپیا کا پرانا نام ہے۔ جو ایتھوپین کنٹری کے رہنے والے ہیں یہی حبشی لوگ تھے۔ حضرت بلال
ایتھوپیا کے سٹیزن ہیں تو یہ ایتھوپیا حبشہ کہلاتا ہے۔ حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ بطور ایک نبی کے داماد کے ہجرت کر رہے تو حضور پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، اس کے بعد اتنا عرصہ گزرا پھر میرا عثمان اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا 5واں مقام خصوصیت۔ چھٹا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کا رشتہ یکے بعد دیگرے دیا ہے۔ یکے بعد دیگرے کا معنی ایک بیٹی کا رشتہ ملا، حضرت عثمان کی عقد میں وہ فوت ہوئی تو دوسری کا رشتہ دیا۔ یہ 6 نمبر پہ عثمان ذو النورین کی فضیلت ہے جو اس کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ کل قیامت میں جہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی 1,24,000 امتیں موجود ہوں گی، اگر اعلان کر دیا جائے کہ وہ خوش نصیب کھڑا ہو جس کے کندھوں پہ یہ تمغے سجے ہوں کہ وہ ایک نبی کا دوہرا داماد ہو، تو امت آدم علیہ السلام خالی، امت شیش خالی، امت نوح خالی، امت ابراہیم و اسماعیل خالی، زکریا و یوسف خالی، یعقوب و دانیال خالی۔ حضرت رسول اللہ سے پہلے 1,23,999 پیغمبروں کی امم میں یہ رتبہ نہیں ہے، یہ صرف عثمان غنی کا ہے۔ اس کائنات میں اس سے بڑھ کے اور رتبہ کیا ہو؟ یہ 6 نمبر پہ۔ 7ویں نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کریم نے یہ رتبہ دیا کہ فیملی کے ساتھ اول ہجرت بھی کی، فیملی کے ساتھ ڈبل ہجرت بھی کی۔ کیا معنی؟ ایک ہجرت کی ہے مکہ سے ایتھوپیا حبشہ، اور دوسری ہجرت کی ہے ایتھوپیا حبشہ سے مدینہ، وہاں بھی ود فیملی، یہاں بھی ود فیملی۔ یہ حضرت عثمان اہل بیت کے واحد فرد ہیں جو اس طرح ہجرت کر کے ادھر بھی گئے ادھر بھی آئے، اس لیے ان کا لقب ہے ذو النورین۔ ذو النورین کے 3 مطلب ہیں۔ ایک مطلب نبی کی 2 بیٹیاں ملی، ایک مطلب نبی و پاک پر ایمان لانے کے بعد 2 مرتبہ ود فیملی ہجرت کی، اور ذو النورین کا ایک تیسرا مطلب بھی ہے جس کو 8ویں خصوصیت کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین کے لیے 2 بار جنت کی اچھوتی خوشخبری دی ہے۔ وہ کون سی؟ حضرت رسول اللہ کے لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جبل احد پر تشریف لے گئے، احد پہاڑ پہ ٹھہرے تھے، احد کانپنے لگا محبت پیغمبر میں، رسول اللہ کے قرب میں احد محبت سے ہلنے لگا۔ حضور پاک نے اپنی اس کو جسے ہم کہتے ہیں ایڑی مبارک کو احد پر مارا، فرمایا اسبت احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ عثمان اور عمر اور ابو بکر اور رسول اللہ 4 تھے تو 4 رتبے بتائے کہ احد کانپتا کیوں ہے؟ تجھے نہیں پتا؟ تو وہ مقدس پہاڑ ہے جس پہاڑ پہ ایک ہی وقت میں امام الانبیاء بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے، اور عثمان اور عمر جو شہید ہیں وہ بھی ہیں۔ زندگی میں حضرت عثمان غنی کو شہادت کی خوشخبری ملی ایک موقع، دوسری حضرت عثمان ذو النورین کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان فی الجنہ کہہ کے عشرہ مبشرہ کے وقت فضیلت دی۔ نمبر 3 حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی مقام کتابت وحی پر ملا۔ ان تینوں پر ایک الفاظ میں شہادت 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 کی خوشخبری ملی۔ اس طرح 3 موقعوں پہ جمع کر کے کسی ایک صحابی کو یوں جنت کی خوشخبریاں اکٹھا دے دینا، یہ حضور پاک کا حضرت عثمان کے علاوہ اور کہیں ثابت نہیں ہے۔ 9ویں نمبر پہ حضرت عثمان ذو النورین کی ایسی خصوصیت جو اس دھرتی پہ کسی کی نہ ہو، وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ اتھارٹی دی، پرمیشن دی، اجازت دی، عثمان تو نے تبوک کے موقع پہ
ڈونیشن دے کے، مسلمانوں کی امداد کر کے اللہ سے وہ مقام پا لیا ہے، ما ذر عثمان بعد هذا اليوم، اگر خدا نخواستہ تجھ سے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو میں محمد گارنٹی دے رہا ہوں اللہ تجھ سے اس نیکی کے بعد اس کی پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ یہ 9ویں خصوصیت، 10ویں نمبر، حضرت عثمان کی وہ خصوصیت جو اس دھرتی پہ کسی اور کی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حضور پاک نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیا جانا تھا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے بیعت لی، عثمان موجود نہیں تھے تو اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ تو حضرت عثمان شہادت تک فرماتے تھے لوگوں تمہارے رتبے، درجے، مرتبے، حیثیت اور ویلیاز اپنی جگہ ہوں گی، لیکن جو مجھے میرے پاک پیغمبر سے محبت ملی ہے وہ یکتا محبت ہے، اس جیسی محبت اور جگہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا۔ یہ میں نے 10 خصوصیات آپ کے سامنے حضرت عثمان کی اس بنیاد پہ ذکر کی ہے کہ عثمان ذو النورین اس دھرتی کا وہ واحد شخص ہے جو اتنی خصوصیات رکھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور اس طرح کا مقام کوئی نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سیرت عثمان کو اگر ہم دیکھیں اس جیسی خصوصیت والے کی تو آؤ ان کی سیرت پر میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ امام ابن اسیر الجزری کی اسد الغابہ اٹھائیں، صحابہ کرام کی تشریح کی ہے سوانح کے لحاظ سے، وہ حضرت عثمان ذو النورین کا سلسلہ نسب لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور کا سلسلہ نسب بنو ہاشم ہے، حضرت عثمان کا بنو امیہ ہے، لیکن بنو امیہ اور بنو ہاشم کو اگر 5 دادے آگے لے جائیں تو 5ویں پشت میں جو حضور کا دادا وہ حضرت عثمان کا دادا، سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک جملہ مزید بھی کہتا ہوں، جب ہم بنو امیہ کا لفظ کہتے ہیں کچھ بے وقوفان امت کے طبقے میں مروڑ اٹھتا ہے، بنو امیہ دشمن رسول خاندان ہے، اس کی حضور سے جنگیں موجود ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں امیہ بنو ہاشم کے دشمن لوگ تھے۔ میں اس کو کلیئر کرتا جاؤں، توجہ رکھنا، میں نے کہا میں مان گیا کہ بنو امیہ کے کچھ لوگ حضرت رسول اللہ کے مد مقابل آئے تھے، جنگیں کی تھی، حضور کے خلاف جنگ کی قیادت کی تھی، تو اس سے پورا خاندان غلط ہو جاتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو بنو ہاشم کے کچھ لوگ بھی حضور کے مقابل آئے تھے، انہوں نے بھی جنگیں کی ہیں، وہ جنگ میں قیدی بنے ہیں، تو بتاؤ بنو ہاشم کو غلط کہہ دو گے؟ حضرت عباس، حضرت عقیل بن ابی طالب، یہ دونوں چچا اور بھتیجا جو رسول اللہ کے ایک کزن ہے اور ایک چچا ہے رضی اللہ عنہما، بعد میں صحابی بنے ہیں۔ جنگ بدر میں یہ دونوں صحابہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے اور کفار کے لشکر میں تھے۔ کیا مطلب؟ آپ اس بنیاد پر حضور پاک کے خاندان بنو ہاشم کو غلط کہہ دیں گے؟ جو جواب آپ کا وہی جواب بنو امیہ پہ کاپی پیسٹ کر دینا، یہ کوئی بات ہے؟ ایک دو معاملات کو اٹھا کر ایک محب خاندان پر انگلیاں صاف کر دے؟ سنیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ حضور نے فرمایا 3 چیزوں پر 3 انعام ہیں، ایمان لاؤ گے پچھلے سارے گناہ ختم، ہجرت کرو گے پچھلے سارے گناہ ختم، حج کرو گے پچھلے سارے گناہ ختم۔ جب بنو ہاشم کے لوگ ایمان لاتے ہیں پچھلے گناہ ختم ہوتے ہیں، بنو امیہ کے لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کے ختم کیوں نہیں ہوتے؟ ان پر انگلیاں صاف کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے پتہ چلا دلیل کی نہیں، تجھے ذلیل کا واسطہ ہے، تجھے دلیل نہیں چاہیے، تیرے اندر بغض، تعصب، عناد موجود ہے، اور جہاں بغض، تعصب اور عناد کی باتیں ہوں انہیں دلیل سے نہیں، انہیں ڈنڈے سے سمجھایا جاتا ہے۔ اور میرے دوستو سنو، یہ بنو امیہ پر لوگ انگلیاں صاف کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، اگر بنو امیہ اتنا غلط خاندان ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتوں میں بنو امیہ سے رشتہ داری لینے کی بھی ہے اور دینے کی بھی ہے۔ لینے کی معنی حضور پاک کی 11 شادیاں ہیں، ان میں بنو امیہ سے حضور نے رشتے لیے ہیں،
اور حضور پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں 3 رشتے بنو امیہ کو دیے، 3 رشتے۔ حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ عنہ، افضل بناتی زینب، حضرت زینب حضرت فاطمہ کی بڑی بہن، رسول اللہ کی پہلی لخت جگر، نور نظر، حضرت زینب کا رشتہ جس سے ہوا ان کا نام لقیط ہے، جس کی کنیت ابو العاص ہے، ربی کا بیٹا ہے، خاندان الاموی ہے، اور یہ سگا بھانجا ہے حضرت خدیجہ کا۔ اماں خدیجہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب رسول اللہ سے مشورے میں اپنی بہن کے بیٹے کو دی ہے، یعنی حضرت زینب اور حضرت ابو العاص دونوں آپس میں خالہ زاد بہن بھائی ہیں، خالہ زاد، خالہ کے گھر رشتہ ہوا ہے حضرت زینب کا، وہاں گئی ہیں۔ تو پہلا رشتہ بنو امیہ میں، جیسے حضرت خدیجہ ہے نا، ان کا رشتہ کہاں ہوا ہے؟ بنو ہاشم میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن کا رشتہ کہاں ہے؟ بنو امیہ میں، اور ان نے رشتہ پھر آپس میں کیا۔ آگے چلتے، رسول اللہ نے پہلا رشتہ تو بنو امیہ کو دیا، دوسرا رشتہ حضرت رقیہ کا بھی تو بنو امیہ کو دیا، حضرت عثمان اموی ہیں، اور جب حضرت رقیہ فوت ہوتی ہے تیسرا رشتہ یہ بیٹی کے لحاظ سے، دوسرا رشتہ دامادی کے لحاظ سے بھی حضرت عثمان کو دیا ہے۔ مظفر گڑھ کے غیورو، اگر تمہارا ذہن حاضر ہے تو میں ایک جملہ کہوں، ذہن حاضر ہے؟ سبحان اللہ نہیں، مجھے جواب چاہیے، ذہن حاضر ہے؟ سبحان اللہ پہ تو اللہ آپ کو نیکی دے گا نا، مجھے تو آپ جواب دیں گے، تو اس لیے میں سبحان اللہ کا قائل نہیں ہوں، سبحان اللہ آپ کی نیکی ہے، مجھے میرے سوال کا جواب دے، ذہن حاضر ہے؟ جزاک اللہ۔ سنو، جہاں ایک بار انسان کا رشتہ ہو جائے، اگر اس گھر سے بندہ مطمئن ہو تو اگلا رشتہ دیتا ہے، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں یہ اتنے بدتمیز لوگ ہیں، میرا رشتہ ہوا ہے، میرا پالا پڑا، ان سے رشتہ نہ کرنا، ایک دوسرے کو لوگ منع کرتے۔ معاشرے میں تو آج یہی حال ہے نا، ہسائی نہ کو جاننے ہسائی، بڑے گردھالی ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے، اجی رولے باز نے رشتہ نہیں کرنا، منع کرتے۔ حضرت رسول اللہ نے ایک رشتہ حضرت عثمان کو دیا ہے، اور وہ کوئی 2-4 دن کی بات بھی نہیں ہے، سال ہا سال گزارے ہیں حضرت رقیہ نے، ملک غیر ملک کا سفر کیا اپنے خاوند کے ساتھ، کیا مکہ، کیا اتھوپیا، کیا مدینہ، اور یہ سارا سفر کوئی بائی ایئر بھی نہیں ہے، یہ بائی ریور ہے، یہ بائی سی ہے، یہ سمندری اور بحری سفر ہے، جہاں پر مہینوں لگتے تھے سفر میں، اور اسی وجہ سے حضرت رقیہ بیمار ہوئی ہے، نوجوانی کی عمر ہے، اور ایک کشتی پر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر کیا حضرت رقیہ نے حضرت عثمان کے ساتھ۔ اس وقت کو یہ جہاز نہیں ہوتے تھے کہ آج 15 12 منزلہ آپ کو جہاز مل جائیں، وہاں کی معطر فضا ہے یا آلودہ فضا ہے، اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ اندر شیشوں میں بند بیٹھے۔ اس وقت یہ سفر نہیں تھا، اس وقت تو کشتی ہے، وہ آلودہ فضا ہے یا معطر فضا ہے، آپ نے وہیں سے ہی چلنا ہے۔ تو سمندری فضائیں کیسے ہوتی ہیں؟ جنہوں نے سمندر میں سفر کیا ان سے پوچھیں، ہمارے بزرگوں میں کسی کا سمندر میں سفر ہوا ہو حج کا، وہ بتائیں گے کہ وہاں حالات کیا ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگ بتاتے ایک ہفتہ سفر میں ہمارے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور وہ مہینوں کا سفر۔ یہ 1 ہفتے کا سفر وہ ہے جو بلڈنگ میں آپ بند بیٹھے، اور آپ 1 ہفتے کے سفر میں پاؤں سجا بیٹھے۔ عثمان اور عثمان کے گھر والے تو مہینوں گئے ہیں اور آئے ہیں، اور کھلی فضا کی کشتی میں گئے۔ اسی وجہ سے حضرت رقیہ بیمار ہوئی تھی، اور اسی پر ان کی شہادت۔ حضرت عثمان کی بیوی فوت ہوئی تو حضور نے دوسری بیٹی دی۔ اگر عثمان غنی کا بیہیویئر اپنی بیوی سے ٹھیک نہ ہوتا، اگر تعلق خراب ہوتا، اگر رسول اللہ کے سے رشتہ لے کر حضور کے گھر کا دل دکھایا ہوتا، حضور کبھی دوسری بیٹی کا رشتہ دیتے؟ بولیے بولیے، لیکن نہیں، حضور نے رشتہ دیا ہے۔ اور سنو، بالفرض والمحا، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بس دوسرا مجبوری میں دینا پڑ گیا تھا، تو اس کا جواب بھی مسند احمد پہ موجود ہے۔ فرمایا اگر میری 40، ایک روایت میں 100، ایک میں 200 صاحبزادیاں ہوتی
اور عثمان کی عقد میں ایک اور فوت ہوتی تو دوسری نکاح کر کے دے دیتا. اتنا مقدس گھرانہ یہ ہے بنو امیہ جو رسول اللہ اس طرح رشتہ کر رہے ہیں. اور سنیں جب حضور رشتہ کرتے ہیں یا رشتہ لیتے ہیں بیویوں کا کیسے ہوتا ہے؟ خاندانی پسند کرتے ہیں, 4 بندے مشورہ کرتے ہیں حضور کا رشتہ ہونا چاہیے, نہیں. رشتے کی سلیکشن کون کرتا ہے؟ انتخاب کون کرتا ہے؟ رشتہ طے کیسے ہوتا ہے؟ سنو امام بیہقی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں, ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل. فرمایا لوگوں رشتہ جہاں بیٹی کا دیا ہے یا بیوی کا لیا ہے, جبرائیل آئے ہیں, اللہ نے کہا ہے تو دیا بھی ہے اور لیا بھی. عثمان ذوالنورین کے لیے تو 2 بار اللہ نے فرمایا ہے, اسی لیے کہتا ہوں عثمان دوہرا داماد. یار کتنا مقدس ایمان ہوگا اس شخص کا جس کے لیے 2 بار جبرائیل آ کر کہہ دے اس کو رشتہ دے دے, پھر آ کر کہہ دے اس کو رشتہ دے دے. مذاق نہیں ہے حضرت عثمان کی ذات اقدس. حضرت عثمان کا حضرت رسول اللہ سے ایک رشتہ اور بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, ہم پیغمبر کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں, یاد رکھنا. یہ ایک تفصیلی بات ہے, الگ عنوان ہے, ورنہ میں اس پر دلائل قائم کرتا. اجمالاً سمجھا رہا ہوں, ہم رسول اللہ کے آباء و اجداد کے ایمان کے قائل. حضرت عبد المطلب تک ان کا کفر اور شرک ثابت نہیں ہے. تو حضرت رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, ان کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے ام حکیم بیضاء. یہ سگی نانی ہے حضرت عثمان ذوالنورین. پھوپھی کی بیٹی اروا یہ رسول اللہ کی پھوپھی ذات ہے, اور اروا حضرت عثمان کی اماں ہے. پھوپھی کا نواسا یعنی پھوپھی کی بیٹی, پھوپھو ذات کا بیٹا کون لگتا ہے؟ بھانجا نہیں لگتا. تیری پھوپھی کا بیٹا تیرا بھانجا لگ جائے. حضرت عثمان ذوالنورین حضرت رسول اللہ کی پھوپھی کا نواسا حضور کا بھانجا نہیں لگتا, تو گویا رسول اللہ کے ماموں لگتے ہیں. حضرت عثمان کا رشتہ تو ماموں کے گھر ہو رہا ہے. تو یہ تو پیغمبر کی فیملی کی بات ہے. ام حکیم بیضاء سکی نانی حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ. اور میرے دوستو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت عثمان کا قبول اسلام دیکھیں. ابتداء اسلام کیا ہے یہ بھی امام ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ اس واقعے کو لائے ہیں. حضرت ابوبکر نے کلمہ پڑھا ہے, پہلے دن دین کی دعوت کے لیے نکلے ہیں. جہاں 5 آدمیوں کی وصولی آئی ہے ان میں پہلا نمبر حضرت عثمان کا ہے. یہ رسول اللہ کی جھولی میں پہلے دن کی وصولی ہے, حضرت عثمان آئے. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام ملا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا. میں نے تو آپ کے سامنے فی البدی طور پہ 10 گنوائی تھی خصوصیات. میں سمجھتا ہوں 2 خصوصیات یہ اب سامنے میرے سامنے پوائنٹ میں آ گئی ہیں, یہ بھی اگر ملائیں تو حضرت عثمان کی خصوصیت 12 بن جائے گی, 1 درجن بن جائے گی. وہ خصوصیت کیا ہے کہ سب سے زیادہ خلافت راشدہ کا زمانہ حضرت عثمان کا 12 سال. حدیث پاک میں ہے نا خلافت راشدہ کتنا عرصہ چلے گی؟ 30 سال. 2.5 سال حضرت ابوبکر, 10 سال حضرت عمر, 12 سال حضرت عثمان, 4.5 سے 5.25 سال حضرت علی اور 6 ماہ امام حسن. خلافت راشدہ مکمل, یہ 30 سال بنتے ہیں. ان میں 12 سال حضرت عثمان کا دور, یہ بھی خصوصیت ہے. اور 12ویں نمبر پہ خصوصیت دیکھیں تو حضرت عثمان کی خصوصیت یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں یہ واحد خلیفہ راشد ہے. جب امیر المؤمنین وقت بنے تو ان کی اماں حضرت اروا زندہ تھے. ان کی ماں نے بیٹے کو بادشاہ اسلام بنتے دیکھا ہے. باقی کسی خلیفہ راشد کی والدہ اس کی خلافت کے متمکن ہونے کے وقت دنیا میں موجود نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق کی اماں موجود نہیں ہیں جب حضرت ابوبکر خلیفہ بلا فصل بنتے. حضرت عمر کی والدہ حضرت عمر کی خلافت کے تمکن کے وقت موجود نہیں ہیں. سیدنا علی کی والدہ تمکن خلافت حیدری کے وقت موجود نہیں ہیں. واحد حضرت اروا ہے
حضرت عثمان غنی اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے امیر المؤمنین بنتے دیکھا ہے۔ سب سے زائد زمانہ یہ خلافت راشدہ کا رہا۔ آؤ میں ایک واقعہ حضرت عثمان ذو النورین کی محبت پیغمبر اور پیار کا لاتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا اصل نام ہے عبداللہ بن قیس، تو یہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یہ صحابہ کرام پر لوگ آج کل نام تو بڑا لیتے ہیں، صحابہ صحابہ کرتے ہیں، لیکن صحابہ پر معلومات امت کو نہیں ہے۔ صحابہ کا صرف نام نہ لیں، صحابہ پر معلومات بھی رکھیں۔ کوئی پوچھے نا آپ سے حضرت ابو بکر کا اصل نام کیا ہے، تو بغلے نہ جھاکے بتا، پھر بتائے ابو بکر کا اصل نام عبداللہ ہے۔ اور کوئی پوچھے ابو بکر کی قوم کا کیا نام ہے، تو اپنی قوم تو تمہیں یاد ہے، اور ابو بکر کی بھول جائے تو یوں نہ ہو بتاؤ بنو تمیم ہے۔ حضرت عمر کا کوئی نام پوچھے تو بتائیں عمر فاروق ہے، قوم بنو عدی ہے۔ حضرت عثمان کا پوچھے کہ حضرت عثمان ہے، قوم بنو امیہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا بتائیں تو قوم بنو ہاشم ہے۔ یہ بندوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج کل ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، ہمیں صحابہ کے کام نہیں پتہ۔ یاد رکھیں، نام لینے پہ نجات نہیں ہے، کام پہ عمل کرنے پہ نجات ہے۔ حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو میرے دوستو، اسی لیے ہمیں صحابہ پر معلومات بھی ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کے لیے روایت پڑھ رہا ہوں، ابو موسیٰ اشعری، اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ۔ ایک دن کا واقعہ لاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے گھر میں صبح صبح اٹھا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگا، اور گھر والوں سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے آج میں نے ارادہ کیا کیا؟ کہا جی بظاہر تو یہی لگتا ہے حضور کی خدمت میں جا رہے ہو۔ کہ جا تو رہا ہوں لیکن آنکھوں میں خواب کیا سجایا ہے؟ کہ جی بتاؤ۔ کہ میں چاہتا ہوں آج پورا دن جاؤں گا، حضور کے ساتھ رہوں گا، حضور پاک کی پہرہ داری کروں گا، کوئی ضرورت و حاجت ہوگی تو پوری کروں گا، کوئی خدمت ہوگی تو بجا لاؤں گا، پورا دن آج حضور کے پاس رہوں گا اور جو خدمت ہوگی سر انجام کروں گا۔ پہنچے مسجد نبوی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مساشری کہتے ہیں تیار ٹھہرے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر خدمت ہوں۔ کہ پھر آؤ میرے ساتھ۔ کہ ہم دونوں چل پڑے۔ مسجد قباء پہنچے، بئر عریس، وہاں پر ایک کنواں ہے۔ جو لوگ مسجد قباء جا چکے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، توجہ رکھنا۔ بئر عریس وہاں کنواں ہے، اور بئر عریس کا آج کل کنواں ہے لیکن آج کل فواروں کی شکل میں۔ جو بندے گئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ نہیں کوئی نہیں مسئلہ، یہ کچھ گرم ہی رہے، وہ اتنے میں گرم ہو جائے گا۔ نہیں گرم ٹھیک ہے، وہ اتنے میں ہو جائے گا۔ توجہ، بئر عریس کا کنواں بڑا مشہور تھا اس زمانے میں، بڑا لذیذ پانی میں اس کا تھا، آب و ہوا بھی بڑی اچھی تھی، اور ایک قسم کا وہاں ڈیرا قسم کا بنا ہوا تھا، وہاں جیسے ہم فارم بناتے ہیں ایسے تھا ایک صحابی کا۔ اللہ کے رسول اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام وہاں گئے اور بئر عریس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو تازہ فرمایا، اور اس کے بعد اپنی پنڈلیوں مبارک سے یوں کپڑا اونچا کیا اور اپنی پنڈلیوں مبارک کو اس کنویں کے منڈھیر پہ بیٹھ کے اندر لٹکا لیا۔ اب پانی کے ساتھ آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور موسم کو انجوائے فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں باہر جا کر دروازے پر پہرہ دار بن گیا۔ اتفاق، کوئی ملاقاتیں ڈن نہیں تھی، طے نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آیا، اور میں نے آ کر عرض کیا رسول اللہ دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ حضور نے فرمایا دروازہ بھی کھولو اور آنے والے کو اجازت بھی دو اور اسے جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ نہیں پتہ ابو بکر آئے، دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق ہے۔ کہا میں آؤں؟ کہا جی ہاں، حضور پاک نے تیرے آنے کی اجازت بھی دی اور تجھے جنت کی بشارت بھی دی۔ ابو بکر سر جھکائے پہنچ گئے۔ جب حضور کی خدمت میں گئے تو جیسے حضور بیٹھے تھے حضور کے سامنے اسی طرح بڑے ادب سے بیٹھ گئے، ویسے پنڈلیاں لٹکا کر۔ کہتے ہیں میں پھر پہرہ داری پر چلا گیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر آیا کہ کوئی اور صاحب آئے ہیں۔
اب موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا اس کو آنے بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ میں گیا، دروازہ کھلا تو حضرت عمر تھے، اندر تشریف لانے لگے، مجھے اجازت ہے؟ میں نے کہا جی اجازت بھی اور جنت کی بشارت بھی ہے، آؤ۔ حضور بھی ہیں؟ جی ہاں۔ وہ آگے بیٹھ گئے اور اسی طرح وہ بھی ساتھ تیسری جگہ میں بیٹھ گئے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات آئی کہ اے کاش آج میرا کوئی بھائی بھی آ جاتا، اپنی فیملی کی بات کروں، اسے بھی جنت کی بشارت مل جاتی، کتنا اچھا ہوتا۔ اپنی فیملی میں کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی اور ساتھی تمنا کر رہے ہیں، لیکن ان تک اطلاع کیسے ہو، وہ کیسے آئے؟ تو اسی اسلام میں پھر کنڈی کھٹکی۔ تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا شاید میرا بھائی آیا ہو، میری دعا قبول ہے۔ میں حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، فرمایا دروازہ کھول کو اسے اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت دو، لیکن ساتھ کہو کہ تجھے جنت ملے گی پر ایک مصیبت سے تمہیں واسطہ پڑے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں بڑا ایک سینسٹیو میٹر جسے کہتے ہیں ایک حساس معاملہ تھا۔ میں گیا، ڈر ڈر کے دروازہ کھولا کہ بندہ کون ہے؟ تو حضرت عثمان تھے، اور میں نے حضرت عثمان کو عرض کیا کہ آپ کو اجازت بھی ہے، جنت کی بشارت بھی ہے؟ فرمایا ماشاء اللہ، کا ساتھ ایک اور بات بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان کو کہہ دو کہ تیرے اوپر ایک مصیبت بھی آئے گی۔ کہتے حضرت عثمان نے کچھ ٹائم سر جھکایا اور پھر سر اٹھایا اور فرمایا واللہ المستعان، اگر مصیبت آئے گی تو میرا اللہ مصیبت کو حل کرنے والا بھی ہے۔ کہ بات کی اور چل دی۔ حضرت رسول اللہ کے پاس گئے اور چوتھی جگہ جہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر بیٹھے ہیں، حضور بیٹھے، چوتھی جگہ حضرت عثمان بیٹھے۔ ایک لمبی تفصیلی حدیث ہے، پھر گپ شپ لگی ہے، پھر باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں یہاں کلوز کر رہا ہوں کیونکہ میں نے شہادت پر بات کرنی ہے، توجہ رکھنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ مصیبت کی بات اللہ کے رسول نے کی ہے۔ ذرا اس حدیث کو ذہن میں رکھنا، جب میں شہادت کی عنوان پر بات شروع کروں گا نا، پھر اس حدیث سے ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اب توجہ رکھنا، رسالت معاب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جامع ترمذی کی روایت پڑھ رہا ہوں، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ باب مناقب عثمان میں روایت لائیں۔ فرمایا حضرت جابر نے رسالت معاب ایک جنازے پر آئے، جنازے کے صاحب جنازہ میت کے چہرے سے کپڑا ہٹا، حضور نے دیکھا تو ہم نے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھے، اور ہم نے اللہ کے رسول کو ابھی آنکھوں میں دیکھا تھا، حضور پاک جنازہ پڑھائے بغیر چل دیے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، کہ اس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض ہے، لہٰذا اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں۔ یہ کہہ کر چل دی۔ یہ جامع ترمذی میں حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت لائیں۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی نبی کا، صحابہ کا، اہل بیت کا دشمن، گستاخ دنیا میں مر جائے، اجی زندگی تک لڑائی ہوتی ہے، موت کے بعد کیا لڑائی ہے؟ بھائی ہماری لڑائی کوئی ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں ہے، عقائد، نظریات، مشن، مذہب، اسلام، دین، موقف، نظریہ اور بیانیہ پر بات ہوتی ہے۔ یہ موت آنے سے اور زندگی جانے سے خاتمے کی باتیں نہیں ہیں، جب تک اس گناہ سے سرعام توبہ نہ کی جائے۔ اگر کسی کے دل میں کسی صحابی کا بغض موجود ہے یا پیغمبر کے اہل بیت میں کسی کا بغض موجود ہے، نمازیں پڑھ پڑھ کے اس کی کمر کھجور کی شاخ کی طرح سیدھی کیوں نہ ہو، سجدے کر کر کے اس کے ماتھے پہ موٹا کالا سا محراب کیوں نہ بن جائے، حج بیت اللہ کر کے اس کے پاؤں سوج کیوں نہ جائیں، اگر بغض صحابہ اور اہل بیت میں مبتلا ہے، اس کا کوئی جنازہ نہیں۔ کوئی ہم سے راضی ہوتا ہے ہو، ناراض ہوتا ہے ایک نہ لاکھ مرتبہ ہو جائے، میرے فرشتے کل قیامت میں رب کے دربار میں گواہی دیں گے، جتنی طاقت ہمیں تھی ہم نے اپنی زبان سے مسئلہ حق سنایا۔ کھلی کھلی بات۔ میں کچھ دنوں پہلے جمعہ پڑھا رہا ہوں، دوران جمعہ خطبے میں نے یہ لفظ کہا، میں نے کہا حضور نے جنازہ نہیں پڑھا۔ اگر تمہارے دل میں محبت پیغمبر اور سنتوں کے قائل ہو تو سنت صرف مسواک کا نام نہیں ہے، سنت صرف داڑھی مبارک رکھنے کا نام نہیں ہے،
سنت صرف مونچھیں کٹانے کا نام نہیں ہے، سنت صرف 5 ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا نام نہیں ہے، سنت صرف سر ڈھانک کے نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، سنت حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے بغضی کے جنازہ چھوڑنے کا نام ہے۔ یاد رکھ، یہ کوئی میری ذاتی بات نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے، مسئلہ بتاتا ہے۔ میں جامع ترمذی کی آپ کی خدمت میں روایت پیش کر رہا ہوں، روایت جامع ترمذی کی نہ ہو، حضرت جابر راوی نہ ہو، ابواب المناقب حدیث نہ ہو، 3709 نمبر کی روایت نہ ہو، میری سزا وہ جو چور کی سزا ہے۔ لیکن جب حدیث پاک موجود ہے، رسالت میں آپ کا فرمان موجود ہے، حضرت جابر راوی موجود ہے، اور جامع ترمذی میں محدث جلیل امام ترمذی جیسے ذہین آدمی نے لکھ دی ہے، تو پھر ہمیں ماننے میں کیا تعمل ہے؟ اور امام ترمذی کی ذہانت آپ کو پتہ ہے؟ میں اس کی ذہانت پر ایک جملہ کہوں، امام ترمذی عجمی ہے، عربی نہیں ہے۔ دریائے ترمز آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، دریائے آمو، دریائے ترمز جسے کہتے ہیں، یہ روس کی آزاد کردہ ریاست، یہ رشین ہے امام ترمذی، جسے آپ ازبکستان کا ایریا کہتے ہیں، ماوراء النہر کہتے ہیں، جیحون اور سیحون کے علاقہ جات کہتے ہیں۔ امام ترمذی یہاں سے اونٹ پر بیٹھ کر بائی روڈ مکہ مکرمہ حج کے لیے جاتے تھے، بڑھاپے تک حج کو جاتے رہے۔ ایک دفعہ امام ترمذی جب اس وقت حج پہ جا رہے تھے جب آنکھوں سے بینائی ختم ہو گئی تھی، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، اونٹ کی سواری پر بیٹھے تھے، اور یوں اونٹ چل رہا، چل سو چل میں امام ترمذی سفر کر رہے، ایک علاقے سے گزرے تو اچانک امام ترمذی نے یوں کیا، سر جھکایا جیسے اوپر سے کوئی چیز ہو، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت استاذ کیا ہوا؟ فرمایا یہاں کوئی درخت کی ٹہنی اور شاخ تو نہیں تھی؟ کہا جی کچھ بھی نہیں تھا سائیں، کیا مذاق فرما رہے ہیں؟ تو چٹیل میدان ہے۔ کہا جی روکو سواریاں، رک گئی۔ کہا جب میری آنکھیں سلامت تھی، میں یہاں سے گزرتے ہوئے سر نیچے جھکاتا تھا، یہاں پر گھنے درخت تھے۔ کہا جی ادھر تو کچھ نہیں ہے۔ کہا روکو اور علاقے والوں سے پوچھو، اگر نہیں ہے یہاں درخت اور مجھے مغالطہ لگا ہے تو میں آج کے بعد پیغمبر کی حدیث نہیں سناؤں گا، کیونکہ بڑھاپے نے میرے ذہن پہ اثر کر دیا، کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو مجھ سے، میں اللہ کے حضور معافی مانگوں گا، مجھ سے حدیث آئندہ نہ سننا۔ میرا دماغی توازن ہل گیا، میں سٹھیا گیا، میں حدیث کا درس بند کر رہا۔ ایک عجیب سچویشن پیدا ہوئی، مجمع رک گیا، لوگ اہل علاقہ کی تلاش میں نکلے تو علاقے کے باسی ملے، وہ آئے، بوڑھوں نے بتایا جی ہاں ایک عرصہ قبل یہاں درخت ہوتا تھا، موجودہ یہاں کے حکمران نے اسے کٹوا کر روڈ کو صاف کر دیا۔ اش اش کر اٹھا مجمع، اللہ اکبر! اس نابین بزرگ کی یہ ذہانت، آنکھوں کی بینائی گئی تھی، دل کی بصیرت تو نہیں گئی تھی، اور نور ایمان تو سلامت تھا۔ یہ امام ترمذی ہے، یہ اس نے روایت لائی ہے۔ یہ ایسا ذہین بندہ ہے، کہیں سمجھو کوئی ضعیف لائی ہے، یوں نہیں ہے۔ ہمارے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہوت، پہاڑ سے وزنی چٹان پر ہے۔ تو یاد رکھنا، ہم نے دشمنی دوستی کی بنیاد ذاتیات نہیں رکھے، نظریات، عقائد اور مذاہب کا نام ہے، اسے کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے نفرت اور اللہ کے لیے محبت۔ یوں نہیں ہے کہ میرا کوئی ذاتی واسطہ ہے، یوں نہیں ہے کہ میری زمینوں پر کسی نے قبضہ کر لیا تو جی میں نے فتویٰ بازی شروع کر دیا۔ لعنت ہے اس آدمی کے اس فتوے پر جو ذاتیات کی باتیں کرتا پھر۔ بھائی ذاتیات نہیں، نظریات کی بات، تو یہ رسول اللہ نے ہمیں نظریات کا سبق دیا۔ آؤ میں صلح حدیبیہ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ عمرے کے سفر پر ہے، حدیبیہ میں روک دیا جاتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، معاہدے سے پہلے ایلچی، ایمبیسیڈر، سفیر، نمائندہ، ترجمان، اسپوکن پرسن بنا کر حضرت عثمان کو مکہ بھیجا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کے مجمع میں کتنے بندے ہیں؟
جنہوں نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، کوئی بندہ ہے جو وہ ہاتھ کھڑا کرے جنہوں نے حج عمرے کا احرام باندھا۔ اللہ آپ تمام کو قبول فرمائے اور آپ کی برکت سے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ توجہ رکھنا، میں آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں، جب بندہ حج کا احرام پہن لیتا ہے اور کعبۃ اللہ پہنچ جائے، بتاؤ دل کتنا مچلتا ہے۔ جو نہیں گیا نا وہ ترستا ہے، جو ایک بار ہو کے آیا ہے اللہ کی قسم وہ تڑپتا ہے۔ جس نے نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا، ہاں پر نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا۔ ہم نے بھی جب نہیں دیکھا تو ہم کہتے تھے کعبہ ہوگا، طواف بھی ہوگا، یہ جو ہوں گے۔ رب جانتا جب آپ کی کعبے سے ٹکٹکی پہ نظر یوں بند جائے نا تو پھر وہ ایمان کی کیفیت میں مجھ سے لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں الفاظ نہیں ہے، وہ فیلنگز ہیں، وہ احساس۔ کندھے پر دو فرشتے بیٹھے، کہتے ہیں ان دو فرشتوں کی ایمان کی طاقت ہوتی ہے، بندہ دوسرے کو گناہ کی دعوت دیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اور فرشتے دو بیٹھے کعبہ پہ، رکن یمانی سے رکن اسود پر 70,000 فرشتہ بیٹھا ہے۔ وہاں سے گزرنے والا اگر یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین، فرمائے وہ 70,000 فرشتہ آمین کہتے ہیں۔ 120 رحمتیں کعبہ پر روز اترتی ہیں 60 طواف والوں کے لیے، 40 وہاں تلاوت اور ذکر والوں کے لیے، اور 20 صرف کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے۔ اور کوئی طواف بھی کرے، پھر ذکر و تلاوت بھی کرے اور بعد میں کعبے کی زیارت بھی کرے، 120 کی 120 کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ ہے۔ عثمان ذو النورین کو حدیبیہ سے سفیر بنا کر بیت اللہ بھیجا جاتا ہے کفار سے گفتگو کے لیے۔ صحابہ اور پیغمبر نے احرام باندھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان بھی احرام پہ عین کعبہ کے سامنے گزر رہے ہیں۔ طواف کر سکتے ہیں، احرام میں ہے، محرم ہے، سامنے کعبہ ہے، کرے طواف اور صفا مروہ کے چکر، احرام خالی نہیں۔ مجال کے عثمان نے حضور کے بغیر کعبہ کو للچائی ہوئی نظروں سے بھی دیکھا، یوں گزرے جیسے عام گلی میں یوں گزر رہا ہو بندہ۔ کفار نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ تو سفیر ہیں، سفیر کو تو عمل ہوتا ہے، چلیے آپ پہلے طواف کر لیجیے، آپ طواف کر لیں پھر اس کے بعد آپ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ پھر عثمان نے ایک لمحہ ان کے چہرے کو بھی دیکھا اور کعبۃ اللہ کی طرف بھی، اور پھر کہا لوگو مجھے کیوں امتحان میں ڈال رہے ہو؟ مجھے اس کعبے کی عظمت، کعبۃ اللہ رسول اللہ کی وجہ سے پتہ طواف نہیں کرے گا، ایسے ہی واپس جاؤ۔ حضرت عثمان مذاکرات کے بعد ایسے ہی واپس گئے تھے۔ بیت اللہ سے ہو کر احرام کے بعد چلے جانا بڑے دل گردے کی بات ہے یار۔ یہ جگر حضرت عثمان کا ہے، یہ ہمت حضرت عثمان کی ہیں، ورنہ کعبۃ اللہ دیکھ کے احرام کون چھوڑتا؟ ایسے گئے۔ حضور نے جب احرام کھولا اور ہدی ذبح کی، عثمان نے بھی وہی احرام کھولا اور دم ذبح کیا، نہیں کیا طواف۔ یہ ہے محبت اور اطاعت پیغمبر کا۔ احرام باندھا حضور کے ساتھ تھا، اکیلا طواف کر لو، یہ عثمان سے گوارا نہیں ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ کفار نے جھوٹی افواہ پھیلا دی، ان عثمان قد قتل، عثمان غنی شہید کر دیے گئے، اور یہ جھوٹی اطلاع حضور تک بھجوا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سننے کے بعد صحابہ کو جمع کرتے، 1400 صحابہ سے بیعت لیتے، اور بیعت ہوتی ہے کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے یا شہید ہو جائیں گے، ایسے واپس نہیں ہوں گے۔ طے یہی ہوتا ہے کہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے سب کٹ مریں گے۔ بیعت ہوئی اور یہ اطلاع وہاں گئے، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کام خراب نہ ہو، یہ تو حج پر آئے تھے اور یہاں حملہ نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی آ گئے، لیکن اسی اسنا میں دو کام ہو چکے تھے۔
ایک حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت کر لی تھی، اور دوسرا رب نے فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، اگر ان صحابہ کا ایک ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے تو میں اللہ اعلان کر رہا ہوں دوسرا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں۔ اسی پر مثال ہے نا کہ باپ کے ہاتھ میں انگلی بچے کی پکڑی ہوئی ہو تو بچہ ضائع نہیں ہوتا۔ صحابہ کا ایک ہاتھ خدا، ایک ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ کیوں بدلے تھے؟ یہ بیعت رضوان میں حضرت عثمان کی شان ظاہر ہوتی۔ میرے دوستو، سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت پر آئیے۔ 18 ذوالحج سن 35 ہجری بروز جمعہ، بعد نماز جمعہ قبل نماز عصر، حضرت عثمان کی شہادت۔ سنیں، میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان کو پتہ تھا میں شہید کر دیا جاؤں گا اس مصیبت میں۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام کی وہ حدیث یاد کرنا جو میں نے کہا ذہن میں رکھنا۔ ابو موسیٰ اشعری اجازت بھی دے دو، جنت کی خوشخبری بھی دے دو، اور یہ کہہ دو تم پر مصیبت آئے گی۔ اللہ المستعان، ان میں صبر بھی تو کرنا ہے نا۔ اسی بات کو حضور نے ایک اور موقع پہ بھی حضرت عثمان کے کان میں ڈال دیا تھا۔ امام ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں لکھتے ہیں، حضرت عثمان کو حضور نے فرمایا یا عثمان لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلع فلا تخلع لهم۔ عثمان، رب کریم ایک وقت آپ کو عزت کی قمیض پہنائے گا، یعنی خلافت عطا کرے گا، اور اگر چند منافقین کا ٹولہ یہ کہہ دے کہ تو ان کی خاطر خلافت چھوڑ دے، قمیض اتار دے، فلا تخلع لهم، ان کے لیے یہ قمیض نہ اتار۔ مراد کیا تھا؟ صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملنا۔ اس روایت پہ حضرت عثمان نے درایتاً روایتاً لفظاً معناً ایسا عمل کیا ہے کہ اس جیسا عمل اس کائنات میں مثال پیش نہیں ہو سکتا۔ جب بلوائی ظالم آئے تھے نا جھوٹے، حضرت عثمان کی شہادت کے لیے گھراؤ کیا تھا، تو پتہ ہے وہ کن دنوں میں آئے تھے؟ ذوالحجہ میں۔ کیوں؟ ان دنوں میں گرمی کم تھی، سردیاں زیادہ تھیں۔ کیا تھا بھائی؟ ان دنوں میں ایک ہی وجہ تھی کہ صحابہ کا مجمع مدینہ سے نکل کے حج کو چلا جائے۔ وہ تاجر ہو، وہ استاذ ہو، وہ پڑھنے پڑھانے والا ہو، وہ گھر میں رہنے والا ہو، وہ کھیتی باڑی کی نگرانی کرنے والا ہو، وہ عسکری ہو، وہ فوجی ہو، وہ کچھ بھی ہو، جو صحابی ہے سب حج پہ جائیں گے نا۔ پیچھے مدینہ طیبہ چند افراد کے پاس ہوگا، تو اس دوران عثمان غنی پر حملہ ہو جائے گا تاکہ وہ حاجی حج پہ ہوں اور ہم اپنا کام تمام کر پائیں۔ یہ بلوائی آئے، گھیرا لگایا، آہستہ آہستہ جب مدینہ طیبہ تک بات آئی، حضرت عثمان تک بات آئی، تو حضرت عثمان نے کہا انہیں بلاؤ، مجھ سے بات کرے۔ 10 سوال لائے، اور رسول اللہ کے اس دور دعوات نے یوں انگلیوں پہ 10 سوالوں کے جواب اڑا دیے، ایک ایک بات کو حل کیا جیسے حل کرنے کا حق ہو۔ کچھ نہ رہا منہ میں، کہا ٹھیک ہے ہم اپنے بندوں کو جا کر سمجھاتے ہیں، کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ یہ واپس گئے تو حضرت عثمان غنی کے پاس صحابہ کا اجلاس ہوتا ہے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، امام حسن، اس طرح اجلہ بیٹھے۔ کہا امیر المؤمنین، ان کی آنکھیں ہمیں خیر نہیں بتاتی، وے آف دا ٹاکنگ، ان کے لہجے ہمیں اچھائی اور بھلائی کی امید نہیں دلاتے۔ ٹھیک ہے یہ لوگ اٹھ کے گئے ہیں، لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہو۔ حضرت عثمان نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ پھر آئیں ہم یہاں ان کے لیے چوک و چوبند ٹھہریں، مقابلہ کریں۔ حضرت عثمان نے فرمایا پھر لڑائی کرو گے؟ کہ بالکل۔ کہ جی نہیں، میری ذات کی خاطر حضور کے شہر میں خون بہے یہ عثمان کو قبول نہیں ہے۔ کہ حضرت اب آپ کی صرف ذات کی بات نہیں ہے، آپ 44 لاکھ مربع میل کے بلا شرکت غیر امیر المؤمنین ہیں۔ پاکستان 3.5 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے۔ وطن عزیز ملک پاکستان 3.5 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے،
اور حضرت عثمان کی خلافت 44 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی جی، تقریباً 3.5 بر اعظم حضرت عثمان غنی کی پایہ سلطنت میں تھے. بر اعظم کنٹری کی بات نہیں کر رہا. حضرت عثمان نے فرمایا جی نہیں، اپنی ذات کے لیے کسی کا خون نہیں بہے گا، یہ میں حکم اور گویا سرکاری آرڈر تمہیں دے رہا ہوں. صحابہ کرام اٹھے، بے بس تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر کہا اب تو امیر المؤمنین کی مخالفت کرے تو اللہ کی پکڑ، اور نہ کرے تو امیر المؤمنین کی جان کو خطرہ، کیا کرے؟ کہا جی چلنے دینا. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. مجمع آ گیا، بلوائی پہنچ گئے، لڑائی تک نوبت آئی تو پانی بند کر دیا گیا، آلات رسد جانا بند کر دیے گئے، کھانا پینا بند ہو گیا، لڑائی در لڑائی تھی. حضرت عثمان کے گھر میں جو تھا وہ چلتا رہا. روایات میں 40 دن کے پیاس کا لفظ بھی آتا ہے. صحابہ کرام مٹکے بھیجتے تو وہ مٹکوں کو توڑ دیتے اور یہ لڑنے لگتے تو حضرت عثمان کا آرڈر ہوتا جو خبردار کہ تم نے تلوار اٹھائی. کہتے ہیں ایک بار پانی کا مٹکا حضرت علی نے بھیجا تو ساتھ پگڑی بھی بھیجی حضرت عثمان کے گھر میں کہ عثمان جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا، یہ میری پگڑی ہے، اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں ہماری شکایت نہ کرنا، ہم نے اپنی طاقت کے مطابق آپ کا خوب اکرام کرنا کیا ہے، لیکن آپ نے منع کیا کہ ان ظالموں پہ ہاتھ میں نہ اٹھائیں، اس لیے ہم بے بس ہیں. ورنہ حضرت علی کی تلوار کے سامنے بلوائی نسل کیا تھی؟ خیبر میں وہ نہیں تھا خیبر کا مرحب، کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ سے جسم میں تو بہت بڑا تھا نا، تو اس نے دیکھ کر کہا کہ گویا یہ بچہ ہے اور میرے مقابلے میں آیا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے اسے کہا تھا، امام برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، کہ مجھے بچہ کہتا ہے، میں تجھے بچہ کھچا بنا دوں گا. میری ماں نے ابھی مجھے گود میں پالا تو میرا نام حیدر اور شیر رکھا تھا، پیدائشی شیر. کہتے اس پر اسے غصہ آیا تو اس نے تلوار حضرت علی نے ڈھال پہ سہی تو تلوار ٹوٹ گئی. اب مرحب نے ہتھا ہوا نا تو پریشان سا ہوا. تو کہتے حضرت علی نے فرمایا جا اپنے پیچھے اپنے چوکیدار سے ایک اور تلوار لے لے، علی نے ہتھوں پر وار نہیں کیا کرتا. کہتے اس کے لیے موت تھی کہ وہ دوسری تلوار لائے، اس کی تو عزت داؤ پہ چل جاتی. تو اس نے دوسری تلوار لے کے وار کیا تو جب وہ بھی وار ضائع ہوا تو حضرت علی نے فرمایا موت اتنی بھی مہلت نہیں دیتی. حضرت علی کے ایک ہی وار سے اس کا خوض ٹوٹا، جنگی ٹوپی فائٹنگ کیپ جو ہوتی ہے وہ ٹوٹی، سر کٹا اور دانتوں تک حضرت علی کی تلوار آ گئی. یہ کہتے ہیں اس کے بعد اس کا بھائی یاسر آیا اور ادھر سے حضرت عبداللہ بن زبیر گئے. جب یہ گئے حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد حضرت زبیر گئے تو ان کی والدہ حضرت صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی ہیں، یہ بھی ٹھہری تھی تو رونے لگی، کہنے لگی میرا بچہ قد میں بہت چھوٹا اور یاسر مرحب کا بھائی اتنا بڑا سور ماں. اس نے جب وار کیا حضرت زبیر پہ تو اس وقت دھول اٹھی اور جب یہ لڑ رہے تھے تو دھول میں دونوں نظر نہیں آ رہے تھے. تو حضور کی پھوپھی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا پھوپھی جان پریشان نہ ہو، جبرائیل آیا ہے اور مجھے حضرت زبیر کی فتح کی خوشخبری دے گیا. کہتے جب غبار چھٹا تو وہی یاسر مرحب کا بھائی پھر نار ہو چکا تھا. یہ علی کی تلوار ہے اور یہ حضرت زبیر کی تلوار ہے، یہ دونوں موجود ہیں، لیکن ان دونوں کو حضرت عثمان کا حکم ہے تم نے لڑنا نہیں ہے. یہ ہے مظلومانہ شان. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں، طاقت سے لیس تھے، ایمانی طاقت بھی تھی اور اسلحہ کی بھی تھی، لیکن حضرت عثمان کا سرکاری آرڈر تھا تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اس لیے کہتے ہیں جہاد بہت آسان ہے، اطاعت امیر بہت مشکل ہے. تب نہیں لڑے اور ان ظالموں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت حضرت عبداللہ بن سلام لائے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام کون ہے؟ یہ شہادت کی روایت یہ صحابی دے رہے ہیں. یہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے
اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور عالم کے بیٹے تھے. جب یہ ایمان لائے نا تو کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ایک گیم کر لیں یہودیوں کے ساتھ. کہا جی کیا؟ ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے. کہا کیا؟ کہا مجھے پردے میں چھپا دے اور یہودیوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا بندہ ہے. یہ ڈیفینیٹلی میری تعریف کریں گے کیونکہ میں تو ان کی تورات کا مولوی ہوں. انہیں تو تورات آتی ہی نہیں ہے, میں ہی سناتا ہوں ان کو, اور آج میں صحابی اور مسلمان بن رہا ہوں. تو ان سے پوچھے تو صحیح نا. اگر یہ کہہ دیں بہت اچھا ہے تو پھر کہنا وہ ایمان لایا ہے تو تم بھی لے آؤ, ہو سکتا ہے کلمہ نصیب ہو جائے ان کا. کہا جی بہت اچھا. پردے میں چھپ گئے, یہودی طلب ہوئے, سارے یہودی آ کے بیٹھ گئے. کہا کیف فیکم عبداللہ ابن السلام, ابن السلام تم میں کیسا بندہ ہے؟ کہا جی خیرنا وابن خیرنا. کیمنٹس دیکھے اور ان کی تبدیلی بھی دیکھے ذرا. کہا بہت اچھا ہے, بہت اچھے عالم کا بیٹا ہے. حضور نے فرمایا اگر وہ ایمان لائے تو؟ کہا اذن اللہ منہ, اللہ پناہ دے ایسا نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہو جائے, وہ کلمہ پڑھ لے, ایمان مان جائے, اسلام اور قرآن مانے تو تم مانو گے؟ کہا جی ہو ہی نہیں سکتا. جب بحث بڑھی نا, حضرت عبداللہ بن سلام سے صبر نہ ہوا, پردہ ہٹایا اور باہر آئے. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہودیوں نے یوں دیکھے نا تو ان کے اگلے پچھلے مر گئے اور کھسک کے اٹھ کر کہنے لگے شرنا وابن شرنا, کا برا ہے اور بڑے برے کا بیٹا ہے. کیوں اپنی بات میں دو زبانیں لانا یہ یہودیت کا طریقہ ہے. اللہ محفوظ رکھے یہودیوں سے بھی اور یہودی ایجنٹوں سے بھی. توجہ رکھیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے میں حضرت عثمان کے پاس ہوں, شہادت سے کچھ پہلے بات. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجھے فرماتے ہیں عبداللہ آج رات خواب دیکھا ہے میں نے. کہا کیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے رسول آئے اور خواب میں مجھے کہا عثمان کیسے ہو؟ میں نے کہا رسول اللہ اتنے دنوں سے پیاسا ہوں, اسی کنویں سے ہی پانی نہیں پینے دے رہے جس کنویں کو خرید کر میں نے پورے مدینے کو سیراب کیا تھا. تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی پیمانہ تھا پانی کا, مجھے پیش کیا, کہا پی لو. کہا مجھے حضور نے اپنے ہاتھوں سے پلایا اور میں پیتا گیا, حضور پلاتے گئے. کہا یہ رات کا خواب ہے, اب دن ہو گیا ہے لیکن ادھر ٹھنڈک اب بھی محسوس کرتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان خیر ہے, روزے تو ویسے رکھ رہے ہو سکتا ہے کل کی افطاری اللہ ہمارے پاس کرا دے. تو کہ مجھے یقین ہے میں دنیا سے جاؤں گا لیکن تم لوگوں نے لڑنا پھر بھی نہیں. میرا حضور سے وعدہ ہے میں اس عزت کی قمیض کو نہیں اتاروں گا لیکن اپنی ذات کے لیے مدینہ میں ایک خون کا قطرہ نہیں بہنے دوں. اور اس وعدے پر عثمان 100% کار بند رہا. یہ ظالم آئے اور ان نے شہادت کی. یوں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے 18 ذوالحج سن 35 ہجری, لیکن شہید ہو گیا ہے. رسول اللہ کے وعدے پہ اس شخص نے آنچ نہیں آنے. میرے دوستو اس پر کئی واقعات ہیں مزید بھی, لیکن میری کوشش تھی میں حضرت عثمان کی زندگی پر اور پھر شہادت پہ آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر پاؤں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ ہمیں محبت بھی عطا فرمائے, کل قیامت میں حضرت عثمان کا ساتھ بھی عطا فرمائے. لکھ کر دے دیں. فیروزہ اور کڑا پہننا کیسے ہے؟ کڑا کسے کہتے ہیں؟ وہ چوڑی, یہ چوڑی تو عورتیں پہنتی ہیں, مردوں کے ہاں تو نہیں ہے. پنجاب میں ملنگوں سے دلیل لے لو بابا, ہم تو نہیں پہنتے. اسلام میں میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی کڑے کا حکم ہو. رہ گیا فیروزہ. یہ جو لوگ فیروزہ پہنتے ہیں نا, کسی پتھر کو پہننے کا ذاتی طور پہ کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس پر ایک پرابلم پھر بھی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں فیروزہ پہنو گے لیٹ شادی جلدی ہو جائے گی, جو جاب نہیں لگ رہی وہ پہلے لگ جائے گی, رزق میں کمی ہے وہ درست ہو جائے گی. تو یہ سارا جھوٹ ہے, اس نظریے سے نہ پہنیں. اور ایک وجہ اور بھی ہے, کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں نا, وہ اس وجہ سے پہنتے ہیں کہ حضرت عمر کے قاتل کا نام فیروز لولو ہے اس وجہ سے پہن لو. حالانکہ اس وجہ سے فیروز نام غلط نہیں ہوتا, کیونکہ فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی کا نام بھی ہے, لیکن اس نام پہ بھی فیروزے کی انگوٹھی پہن لیں یہ ثابت کہیں سے بھی نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے باتیں ہیں.
مفتی صاحب میں آپ کا فین ہوں. بھائی آج کل گرمی ہے, اے سی کی ضرورت ہے, فین شین تو کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ اے سی والا ہے تو وہ بات کرے, وہ کہ میں آپ کا اسپلٹ ہوں. کہتے ہیں میرے نام زین العابدین ہے, جائز کیش میں جو منٹ اور ایم بیز ملتی ہیں اس کا استعمال آج کل یہ ہے کہ کچھ پیسے اس پہ رکھوا لیتے ہیں اور وہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو منٹس بھی دیتے ہیں اور پتہ نہیں کوئی ایم بیز وغیرہ ڈیٹا بھی دیتے ہیں, اور بعد میں جب آپ پیسے نکلوانا چاہیں نکال لیں. جس طرح 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا, یہ اس طرح واضح حرام اور سود ہے, اس سے 1000% بچو. پب جی گیم کھیلنا کیسا ہے؟ پب جی چھوڑو امی جی کی عزت کرو, پب جی چھوڑو ابا جی کی عزت کرو, پب جی چھوڑو بیگم صاحبہ کی عزت کرو. ٹھیک ہے نا. ہاں بیوی کی خدمت جہاد نہیں ہے, ابھی آپ نے مسئلہ نہیں سنا. میں حیران ہوں, ہمارے مولوی ماں باپ کی خدمت جہاد سناتے ہیں, یہ حدیث سنا ہونا کہ بیوی کی خدمت بھی جہاد ہے. بیویوں سے تو لوگ لڑتے ہیں, تو بابا بیوی کی عزت کرو گے اتنا حلال کا رستہ کھلے گا, حرام کا بند ہوگا. ہم اس معاشرے میں ہیں جہاں بیویوں پر لوگ لطیفے سناتے ہیں اور گرل فرینڈ کی عزت کی جاتی ہے. لعنت ہے ایسے ریلیشن شپ پر, لعنت ہے اللہ کی طرف. بابا بیوی کی عزت کریں, یہ آپ کے لیے حلال ہے, حرام پر کیا عزت ہے؟ تو پب جی چھوڑیں, ابا جی اور امی جی کی عزت کریں. لیکن پب جی فی الحال جو آپ کھیل رہے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کس اسٹیج پر ہے, لیکن اس میں کوئی ایک اسٹیج میں نے سنا ہے ایسی آتی ہے, میں نے کھیلی نہیں ہے, مجھے پتہ بھی نہیں ہے, میں نے صرف سنا ہے کہ اس پہ پتہ نہیں کوئی بت سے مدد لی جاتی ہے. تو پھر آپ بت سے انرجی لیں گے. میں ٹوٹل کے پمپ سے پیٹرول کی انرجی نہیں لیتا کہ ایک گستاخ رسول ملک کا ہے, اور آپ بت سے انرجی لیں, آپ کی غیرت برداشت کرے گی؟ پتہ نہیں کیسی بات کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کعبے پہ حملہ ہے یا پتہ نہیں ہے, زیادہ راہ نہ ونجنا ہوں پانچ کے پوچھنا. میں نے تو دیکھی کھیلی نہیں ہے, اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں. اور میں مزے کی بات آپ لوگوں کو سناؤں, پہلی مرتبہ مجھ سے پب جی کا سوال ہو. میں لائیو سیشن میں بیٹھا تھا, سوال جواب ہمارے وہ پیج ایڈمن ہے, وہ بھائی منیب پڑھ رہے تھے اور میں جواب دے رہا تھا. وہ سوال آ رہے تھے نا, وہ لیپ ٹاپ سے پڑھ رہے تھے, تو اس میں سوال آیا پب جی کے بارے میں بتائیں. انڈیا سے سوال تھا, واللہ مجھے نہیں پتا تھا پب جی کیا. میں نے وہاں کہا کہ ہمارے یہاں تو 3G اور 4G ہے, پتہ نہیں انڈیا میں پب جی بھی ہوگا. تو بابا یہ تمہارے یہاں ہے, ہمیں نہیں پتا. میں نے تو کوئی انٹرنیٹ کی چیز سمجھی بھی 4G کے بعد پب جی آ گئے. تو پھر پتہ چلا اگلے دن دوسرے دن پھر لائیو سیشن تھا, تو پھر اس کا سوال ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ پب جی 4G نہیں ہے, یہ گیم کا نام ہے. تو میں نے کہا جی سانو پتہ ہی کوئی نہیں تھا, ایسے کھیلنا کی ہے. تو اسی لیے بھائی اس سے بچ جائیں تو بچنا بہتر ہے, ورنہ میں نے بڑے بڑے بندوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ پب جی کھیل کے آدھے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں. آدھے کملے تھی, مثلا کملے کو پتہ نہیں سراکی جی کو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آدھے پاگل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ پب جی کھیل کے وہی بن جائیں گے, اس سے بہتر ہے کہ آپ بچ جائیں. تیسرا پوچھتے ہیں جس کا عقیدہ شرکیہ ہو, اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو شرکی عقیدے والے کے پیچھے کون کہتا ہے نماز ہوتی ہے؟ میں کو کھوتی کو ہاتھ لایا. ہاں, جو میں کہوں شرکیہ والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے, 100% ٹھیک ایمان والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے. مولوی صاحب آپ کی بولی سرائکی کیوں ہے؟ چلو میں معافی مانگتا ہوں بھائی. ہاں معافی مانگ لو, کیوں ہے بھائی؟ اللہ کے بندے سرائکی, اچھا چھوڑیں, میں اب زبان کی دلیلیں کیا دوں. ہماری زبان ہے ڈی اے خان میں بولی جاتی ہے. میں قومیتوں کی جنگ نہیں لڑتا اور نہ قومیتوں کی جنگ کا قائل ہوں, ورنہ میں آپ کو سرائکی کی تاریخ بتاتا کہ اس دھرتی پہ سب سے پرانی زبان ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی سرائکی ہم بولی جاتی ہے ہمارے یہاں, تو ہم سرائکی لوگ ہیں. کافی پیاری زبان ہے, اس پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں میٹھی بھی ہے, سلونی بھی ہے نا, تو کوئی نہیں مسئلہ. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. حوالہ دیں اس حدیث کا. بھائی میں نے تو یہ حدیث پڑھی نہیں ہے, جس نے پڑھی ہو اسی مولوی سے حوالے لو. لوگ بھی سادے ہیں, حوالہ کسی اور سے اور پوچھنا کسی اور سے. جو مولوی تھے پکڑو انہوں, میں حوالہ دو. میں تو جو حدیث سے پڑھ رہا ہوں حوالے موجود ہے, آپ مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں اس حدیث پر اس لیے بحث ہی نہیں کرتا. حوالے دیتے ہیں وہ جن کے حوالے اللہ کے حوالے, تو آپ دلیلیں ہم سے لیتے ہیں. عید غدیر مسلمان اہل سنت والجماعت کے یہاں 2 عیدیں ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ. ان کے دلائل بھی ہیں, کتابوں میں حدیثیں بھی ہیں, مسئلے بھی لکھے ہوئے ہیں, قرآن میں بھی آیات موجود ہیں, تو ہم ان کی دلیلیں دیتے ہیں. تیسری عید نہ پورے قرآن میں ہے نہ پوری حدیثوں میں ہے. جب ہے ہی نہیں تو میں دلیل کہاں سے دوں؟ جو مناتے اسے کو دلیل بول دے.
آپ اور ہم عید غدیر مناتے ہیں تو پھر دلیل آپ مجھ سے کیوں لیتے ہیں؟ آپ ایسے پہ مجھے کہیں بت کے سامنے سجدے کی دلیل دو، میں بت کے سامنے سجدہ کرتا نہیں ہوں، دلیل کیوں دوں؟ تو بھئی اسلام میں ہے ہی کل دو عیدیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، وہ ہم مناتے بھی ہیں اور اس کے دلائل بھی دیتے ہیں۔ جو عید اسلام میں ہے نہیں اس کی دلیل میں کہاں سے دوں؟ وہ لوگوں کی اپنی رسم و رواج کی ہوگی، وہ خود جانے، ان کی دلیلیں جانے۔ پھر کیوں؟ اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ثبوت کتابوں میں کوئی موجود نہیں، ایسی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اب تو تاریخ بھی چینج ہو گئی ہے، 23 لے کر 24 پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سجاد بھائی اجازت ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین، الہی آت نفسی تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے میرے مولا ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، جو حضرات تشریف لائن کا تشریف لانا قبول فرما۔ اے اللہ یہ بارش میں تکلیف کی وجہ سے اتنا انتظار کیا، ان کا انتظار کرنا قبول فرما، کہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنا۔ اے میرے مولا جتنے دوست بیٹھے ان کے دل میں جائز حاجات اور خواہشات پورے فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، تمام امت مسلمہ کو ہدایت فرما۔ اے میرے مولا دین اسلام کی خدمت کرنے والے جو جہاں خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما۔ اے میرے مولا مدارس و مساجد کی خدمت کو قبول فرما، دعوت و تبلیغ کی خدمت کو قبول فرما، حق کے مجاہدین کی خدمت کو قبول فرما، خانقاہوں کی خدمت کو قبول فرما، مدارس اور مساجد میں پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، اسلامی جماعتوں کی حفاظت فرما، اسلامی مسلمان سیاستدانوں کی حفاظت فرما، جو اسلام کے نفاذ کے لیے جس جگہ جس طرح جس لہجے میں کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اے میرے مولا ہمارے ملک میں خلافت راشدہ کا نظام کو قائم فرما، اس کے لیے جتنی رکاوٹیں رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا قرض داروں سے قرضوں کی خلاصی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے کہا ہے یا کہنا چاہتے ہیں اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا، فتین کے فتنے سے بچا، سازشی کی سازش سے بچا، خفیہ اور اعلانیہ ہر قسم کی سازش سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب دوستوں کو حج بیت اللہ عمرہ بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، اس میں جتنی رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرما، عافیت اور مقبولیت والا سفر عطا فرما، عافیت کے ساتھ آنا جانا عطا فرما۔ اے اللہ مصیبتوں سے بچا، ناگہانی موت سے بچا، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا، تادم عزیز تمام اعضاء کو سلامت فرما، با کرامت فرما، با صحت فرما، با عافیت فرما۔ اے میرے مولا جتنے دوست بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے گھروں کی کچھ مشکلات ہوں، کاروبار کی ہوں، اولاد کی ہوں، ذاتی ہوں، اے اللہ ان سب مشکلات کو ختم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمت